اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 پر مشتمل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں آپ سے خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں، یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما، آپ کہہ دیجئے اس میں ہے اسم کبیر، بہت بڑے گناہ، یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ واسمہما اکبر من نفعہما، نفع سے نقصان زیادہ ہے۔ البتہ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ فائدے ضرور ہیں لیکن جو نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ ابتدائی طور پر جب شراب کی حرمت کا ذکر آیا تو یہ ابتدائی آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے جوئے اور شراب کے بارے میں ایک ذہن بنانے کی کوشش کی امت محمدیہ کا، کہ یہ جو کام ہے یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عرب میں شراب عام تھی، لوگ عام شراب پیتے تھے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ابتدائی خاکے کے طور پر، ابتدائی حکم کے طور پر، کہ قوم جو ہے تھوڑا سا اس کے یعنی ذہن کو یہ بات لانے کے لیے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو شراب، اور پھر شراب اور جوئے دونوں کا اکٹھا یہاں تذکرہ فرمایا کہ ان دونوں کا تذکرہ اکٹھا کرنے کا مطلب شراب اور جوا، ان دونوں میں کاہلی اور سستی ہے۔ شراب پی کے انسان کسی کام کا نہیں رہتا، نہ وہ محنت مشقت کر سکتا ہے، نہ وہ اللہ کے ہاں ذکر اذکار یا نماز کے نزدیک جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جوئے کا ہے کہ جو انسان محنت کر کے روزی کماتا ہے، لیکن جوئے میں انسان داؤ، مقصد صرف داؤ لگا کر روزی کمانا ہے، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو آگے چل کر پھر مکمل طور پر اس کی حرمت آ گئی، لیکن یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اس میں فائدے ہیں تھوڑے بہت، لیکن گناہ جو ہے وہ فائدوں سے بڑھ کر ہے۔ اور دوسری جو بات اللہ نے فرمائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی اکرم، یعنی قرآن پاک جو ہے پے در پے جب جو مسئلہ پیش آتا، جو صحابہ کرام جو چیز جس میں الجھن ہوتی، پھر اللہ کے نبی سے دریافت فرماتے تو اللہ اس بارے میں اپنا حکم نازل فرما دیتے، یا اللہ کو حکم اپنا نازل فرمانا چاہتے تو باری باری تدریج جو ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اپنے احکامات نازل فرماتے۔ تو جب یعنی حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو، ان کی خواہش تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے تھوڑا بہت اظہار کیا شراب کے بارے میں کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو یعنی بعض صحابہ جو تھے، واقعی جو انسان ہے جو ذی شعور ہے وہ شراب کو اچھا بہتر نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے احکامات جاری کرنے شروع کیے۔ اور آگے دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ، جب انفاق فی سبیل اللہ کا بات آتی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو پچھلی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کہاں خرچ کرنا ہے، اور اب یہاں پھر صحابہ نے پوچھا کتنا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، یعنی صحابہ کرام سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا، یہ آیت نمبر یعنی 195 ہے، جس میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں جھونکے بغیر، یعنی تم وانفقوا فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم، اب اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم یعنی دوسروں کے آگے پھر ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس قدر نہ خرچ کرو کہ تم خود پھر مانگنے والے بن جاؤ، یعنی جو تمہارے پاس ایکسٹرا ہے، جو تمہارے پاس فالتو ہے، بقدر زید ہے، یعنی جو سرپلس ہے آپ کے پاس، اللہ فرماتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راہ پہ خرچ کرو۔ اب یہاں ضرورت سے زائد کا جو مطلب ہے یہ ہر معاشرے یا ہر آدمی کے نزدیک مختلف ہے۔ ایک آدمی تھوڑا بہت روز مرہ کے زندگی گزارنے کے جو اس کے مال و اسباب ہے اس پر ہی قناعت کرتا ہے، اس کے لیے وہی کافی ہے، اور ایک آدمی اس کے پاس لاکھوں اربوں اور ہر طرح کی عیاشی کے سامانات ہر چیز موجود ہے، وہ اس کو بھی اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ یہ ایمان کی بات ہے، کیونکہ یہ دنیا کی دولت ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ جس کو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور روز مرہ گزر اوقات کے لیے اس کے لیے روزی ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا، تو وہ خوش قسمت ترین انسان ہے کہ جتنی زیادہ دولت بڑھتی جائے گی الجھنیں بڑھتی جائیں گی اور اس کا قیامت کے دن سوال جواب اس کا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنی ایک اچھا جو مسلمان ہے، جو ایک ایماندار شخص ہے، اس کا جو پیمانہ ہے قناعت پسندی کا یا ضروریات کا وہ تھوڑا ہے، اور جو یعنی انسان لالچی ہے فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی تو حرص ختم ہی نہیں ہوتی، جتنی بھی اللہ دولت دے لے وہ اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ کذالک یبین اللہ لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ آیات ہیں، آیات یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، کھلی نشانی کھلی باتیں ہیں اللہ کی، یبین بالکل یہاں صاف صاف باتیں ہیں اللہ کی، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو، سمجھ بوجھ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کی بھی یہاں ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کھلی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، پیچھے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں اور آگے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن حد سے نہ بڑھو، کیونکہ اسلام میں کوئی بھی عمل جو ہے وہ اعتدال والا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے، افراط و تفریط پسند نہیں ہے کہ یا تو بالکل ہی نہ کرو یا کرو تو بہت زیادہ کرو۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ نبی نے فرمایا کہ تمہارا جو دائمی عمل ہو، جو تھوڑا ہو بے شک لیکن دائمی ہو، یعنی تواتر سے ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے ایک رات تو تم ساری رات نوافل پڑھتے رہو اور صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکو، یا ایک دن تو تم نے ساری رات عبادت کر لی اور پھر مہینہ جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹے ہی نہیں، یعنی تواتر کے ساتھ اعتدال کے ساتھ عبادات سب جتنے بھی کام ہیں دین میں، عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، ذکر ہے، روزے ہیں، چلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا بولنا دوسروں سے معاملہ، اللہ جو ہے وہ ہر اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت اعتدال پسندی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ذکر ہے کہ تم اللہ کے راہ پہ خرچ کرو جتنا تمہارے ضرورت سے بڑھ کے ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، پرواہ نہ کرو۔ اس میں ایک یہ بھی تاثر ہے کہ جو انسان اچھا مسلمان جس کے پاس اللہ نے رزق دے دیا، جو اس کی ضروریات زندگی پوری ہونے کے بعد جو ہے جو بچ گیا پھر وہ اللہ کے راہ پہ خرچ کر دو، اس کو جمع کر کے نہ رکھو، اس پہ سانپ بن کے نہ بیٹھو۔ اور ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ دولت ہونے کے باوجود بھی ان کی آل اولاد جو ہے وہ ترس رہی ہیں روزمرہ کے اخراجات کے لیے، اس پہ بھی وعید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر اعمال میں میانہ روی اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔